السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب کیا، میڈیا ٹاک کی، اس کے اوپر بات کریں گے. مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاڑی میں جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کیا کیا کہا اور ان کا کہنا کتنا حد تک درست تھا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور تیسرا جو ہے وہ آج جو کمیشن تھا قاضی فائزہ صاحب والا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کو یعنی اڑا دیا ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے. اس کی آگے سماعت بھی چلے گی، دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب اپنے آپ کو رکھتے ہیں یا نہیں. لیکن بہرحال یہ اس وقت ہوا جب مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کر رہی تھی وہاڑی میں، اور اس وقت کچھ چینلز نے، جیسے دنیا چینل ہے، ان کی تقریر کو کٹ کر کے یہ بریکنگ نیوز بتائی جس ٹائم ریٹن آرڈر آیا تھا. کیونکہ ریٹن آرڈر انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا، تو وہ فیصلہ جو ایک قسم کا عبوری جسے کہتے ہیں، تو وہ روک کے دکھایا انہوں نے، جبکہ جیو وغیرہ نے نہیں دکھایا تھا. جیو نے سائیڈ ونڈو میں کاٹا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر دکھائی. اب کچھ صحافی جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ چیف جسٹس کو چاہیے باقی کیسز کے اوپر فوکس کرے، باقی ان ججوں کو چاہیے جو چیف جسٹس کے بینچ میں شامل ہے باقی پہ فوکس کرے. تو سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فائزہ کو باقی چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ چلے انہیں اگر بقول ان کے چیف جسٹس صاحب کوئی کیس نہیں دے رہے، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہے ایسا، لیکن ان 2 چیف جسٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں؟ ان کے بارے میں جو لوگ یہ چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو مشورے دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ مشورہ ان کے لیے نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیسز پینڈنگ نہیں پڑے ہوئے؟ کیا بلوچستان ہائی کورٹ میں التوا کا شکار نہیں ہے کیسز؟ ان کے لیے یہ مشورہ نہیں ہے؟ کیا یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ہے؟ یہ تھا. اور ظاہر ہے قانونی طور پر جس طرح ہم آپ کو بار بار بتاتے بھی رہے ہیں، کوئی بھی اس وقت ان کے اوپر قدغن نہیں تھی، بلکہ تمام قانونی ماہرین کہہ رہے تھے کہ سٹنگ جج کو بیچ میں جانا کسی اور کمیشن میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کمیشن اس طرح کا حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتی. اور اس میں ہم نے زیادہ تر ان ججز یا ان لائرز کا نام لیا تھا جو سپریم کورٹ پہ یا جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر کافی کرٹک ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ اصولی طور پر قاضی فائزہ صاحب نہیں جا سکتے، ان کو اجازت لینی پڑے گی. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے خطاب کی طرف. شروع میں انہوں نے کہا کہ میں یہ خطاب اس لیے نہیں، یہ ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پی ٹی آئی کہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ انہوں نے مذاق کے اس میں کہا اور ساتھ مسکراہٹ بھی دی. باہر کے ممالک کی مثال انہوں نے کافی ساری باتیں کی، میں ذرا اہم بتا دیتا ہوں. آج اصول کی تھی، مطلب ہو رہی تھی کہ جس اصول پر پاکستان بنا تھا وہ اس سے ہٹ گیا ہے. عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. یہاں تو مکمل طور پر جنگل کا قانون ہے. کراچی میں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ مان لیا کہ اگر یہاں لاہور میں کچھ ہوا تھا، کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا تھا، تو کراچی میں پکڑنے کی کیا تک تھی؟ اب جبری طلاقیں ہو رہی ہیں، اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان اکیلا رہ گیا ہے، اس سے پارٹی کمزور ہو گئی ہے. جس دن ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں اس سے اگلے دن زیادہ سختی ہو جاتی ہے. ناظرین سنیے گا، یہ جب تک میری سانس میں کھڑا رہوں گا، اور جو ہمارے رہ گئے ہیں وہ گھروں سے میں بیٹھ کر پیچھے ہوئے ہیں، چھپ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن ہوئے تو ان کا غصہ نکلے گا اور وہ ان کو سبق سکھائیں گے. اور یہاں تو الیکشن کا نام ہی نہیں ہے، پلان ہی اس طرح کا پلان ہی نہیں ہے کہ جب الیکشن کرایا جائے اور عمران خان کو کرش کیا جائے گا، اس کو کرش کر کے پھر الیکشن کرایا جائے گا. عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور اس طرح ایسٹ پاکستان کی بھی انہوں نے مثالیں دی، مجیب الرحمان کی بھی دی، بنگلہ دیش کی بھی دی. اور اس طرح انہوں نے حالات ایسے ہیں، معاشرہ پھٹ جاتا ہے. یہ بھی کہا ڈنڈے مارنا مسائل کا حل نہیں ہے، الیکشن سے ڈر ہے، جب الیکشن ہوگا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا. یہ کچھ باتیں. اور اس کے ساتھ میں آپ جس طرح ابرار الحق چھوڑ کے گئے ہیں اور لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، بڑا ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو حالت کل مسرت جمشید چیمہ کی تھی تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنا حد تک چھوڑ کے گئی ہیں. اور اسی طرح ملکہ بخاری کی جو حالت تھی، پھر آج ابرار الحق صاحب وہ رو بھی پڑے، جذباتی ہو گئے. ان کے جو حالات تھے وہ بھی آپ کو بتائیں گے چھوڑ رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے گئے آپ کو بھاگ گئے ہیں. اور بلکہ ایک نے تو شاید کسی نے، خواجہ آصف نے یا کسی نے یہ بھی لکھا ہوا تھا، خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان کیونکہ ملتا نہیں تھا، عمران خان کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، اس وجہ سے چھوڑ گئے، تو وہ 9 مئی سے پہلے پھر چھوڑ کے چلے جاتے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ سب کے سوائے فیاض الحسن چوہان کا میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی پوزیشن بھی واضح کر دی تھی، آپ سمیت اسد عمر کے، ابرار الحق، فواد چودھری،
اور بھی جتنے یہ ابرار الحق فواد چودھری، مسرت جمشید چیمہ، تمام کے ٹویٹر ہینڈلر دیکھ لیں، وہاں پہ سب کی نیچے پی ٹی آئی بھی لکھا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور جو پرانی ٹویٹس تھی جو پن کی ہوئی ہیں انہوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور وہ بھی ہے، اور جو ان کی ٹویٹس تھی عمران خان کے حق میں وہ بھی ہیں، اور لیٹسٹ میں بھی انہوں نے اپنی جو پہچان ہے، اپنا جو انٹرو ہے ٹویٹر کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی بھی لکھا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ تصویریں بھی ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل آپ کے سامنے کہ کتنی وہ ہے. اب آتے ہیں جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف. دل دل پاکستان کا گانا چلایا پہلی دفعہ انہوں نے. لندن سے محبت برا سلام ہر دفعہ لے کے آتی ہیں، بھیجتے ہیں، وہ بھیجتے بھی ہیں نہیں لیکن یہ ضرور آگے پہنچاتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان ہاتھ اٹھائیں. اچھا یہ نواز شریف صاحب کہتے ہوتے تھے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو جب 2013 کی کیمپین میں یہ ایک فوبیا ہو گیا تھا کہ نوجوان شاید عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے، تو وہ ہاتھ اٹھا گیا. آپ ان کے پرانے جلسے سارے اٹھا کے دیکھ لیں، نہیں ہے تو میرا نام بدل دیجیے گا تمام میں. ہاں جی، وہ بوڑھوں کو بھی کہہ رہے ہوتے تھے، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ساتھ ہنستے بھی تھے، دیکھیں یہ بھی ادھر بھی نوجوان بیٹھے ہوئے. تو یہ کام آج مریم نواز شریف صاحب نے کیا ہے اپنے یہ ثابت کرنے کے لیے، پتہ نہیں نوجوان ہمارے ساتھ کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ چیٹنگ ہے، اتنے نہیں ہے، 30 سال سے کم عمر کے. بڑی ایکٹنگ شیکٹنگ کی انہوں نے ٹھیک ٹھاک. اس کے ساتھ مہدی حسن وغیرہ کا گانا بھی چلا، یہ وطن تمہارا ہے پاسباں اس کے. اور اس کے ساتھ پھر میں ذرا مدعے پہ آتا ہوں، جو ان کی باتیں ہیں وہ کتنی حد تک ٹھیک ہیں اور کتنی حد تک نہیں ہیں. کس نے کہا تھا کہ نواز شریف کو اٹھا آرمی چیف نہیں بنانے دوں گا؟ تو یہ ویسے تو شہباز شریف صاحب نے بنایا، وزیر اعظم وہ تھے، اور انہوں نے لندن اگرچہ گئے تھے لیکن انہوں نے یہ اوپن ماننے سے بھی انکار کیا تھا کہ وہ مشورہ بھی کر گئے ہیں، کیونکہ اس وقت کے حساب سے یہی کہا تھا انہوں نے. کبھی کہتا ہے کہ اے سی اترا دوں گا، کبھی کہتا تھا نواز شریف کا اے سی اترا دوں. آج بیٹھا ہوا عبرت کا نشان بن کے، اور اس کی طرف دیکھو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا نواز شریف صاحب نے. اور نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. اس نے عدالت لکھ کے دیا کہ مریم باپ کا انتقام لے رہی ہے اور اجمعی کو. اور لیکن نواز شریف کے حوالے سے معاملہ اگر اتنا ہی اللہ پہ چھوڑنے کا ہے تو نواز شریف صاحب باقی معاملے اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ کے اوپر چھوڑ کے وہ پاکستان واپس آ جائیں. کیونکہ کم از کم 8 سے 10 بندے 12-15 بندے تو ایسے ہیں جو کہ اپنی پارٹی کے بندے منتیں اور ترلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ واپس آئیں. تو یہ بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑیں، انصاف ملے گا، سارا کچھ ہوگا، انصاف ڈیوائن جسٹس ہوگا بقول آپ کے. تو اس میں ڈرنے اور بھاگنے کی یہاں سے کیا ضرورت ہے. تو دوسرا، عمران خان ڈوب کے مر جاؤ، شرم آنی چاہیے. وہی جو عمران خان کے ساتھ وہ بھی سہولتکار بھی شامل تھے جو 2011 سے 2022 تک ان کی سرپرستی کرتے رہے. آج وہ اس طرح دوڑے لگا رہا ہے، جیسے فواد چودھری کے بارے میں کہا کہ آج وہ اس طرح دوڑے لگا رہا ہے، یوں ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور ان کے کارکن بھی بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. پہلے یہ کلیئر کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے مریم نے آج ہی کی تقریر میں کہا کہ یہ پورا پلان تھا. انہوں نے دہشت گردی کے ایک وہ پورے بتائے کس طرح تو بلوا کیا. پہلے یہ کر لیں کہ ان کے کارکن بزدل ہیں یا بلوائی ہیں، دہشت گرد ہیں یا بھاگنے والے ہیں. پہلے یہ کلیئر کر لیں، کیونکہ تقریر کا ایک کانٹیسٹ ہوتا ہے، تقریر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تقریر کے اندر لاجکس ہوتی ہیں. اتنے لوگ پاگل نہیں ہیں کہ آپ صرف 2 منٹ کے بعد لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع ہو جائیں. تو پہلے یہ کلیئر کریں کہ وہ بلوائی ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ بزدل ہیں، وہ بھگوڑے ہیں، وہ بھاگنے والے ہیں. یہ ذرا پہلے اپنے ہی بیانات کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں. حمزہ پھر انہوں نے بتایا کہ جیل میں ہم کتنے دن رہے، اور نواز شریف کو چھوڑ کر ایک آدمی بھی نہیں بھاگا. وہ بڑا ایک میم بنے ہوئے ہیں کہ نواز شریف خود جو چلے گئے ہیں یہاں سے، نواز شریف خود چلے گئے ہیں، ان کے بندے منتیں کر رہے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، واپس آ جائیں، خدا کا نام ہے واپس آ جائیں. تو لیڈر، اچھا مزے کی بات ہے کہ آج ہی مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ جب ایک گیدڑ خود بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ کیسے نکلے. مطلب ہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ اس نے سارا کچھ کروایا، یہ کیا، اس کے لوگوں نے کہا لوگ کیسے نکلے، لوگ نکلے، لوگ ادھر گئے وہ ادھر گئے. تھوڑی دیر بعد گیدڑ ہے یہ. اور گیدڑ کون ہے؟ گیدڑ جب بھاگ جاتا ہے، اب بھاگا ہوا کون ہے گیدڑ؟ کس نے کہا ہے کہ سی ایل میں نام ڈالنے کا شکریہ، اور کون واپس آنے کا نام نہیں لے رہا؟ تو کم از کم یہ سوچ کے ہی کر دیا کریں. لیکن پتہ نہیں کارکن بھی نہیں پوچھتے شاید سامنے کھڑے ہوئے. جب کارکن دیکھیں گے کہ کالا ڈبہ پہن کر جا رہا ہے تو کارکن کہاں سے ہمت پکڑیں گے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ اسی تقریر کے اندر کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، پھر کہہ رہے ہمت کیسے پکڑیں گے؟ اور نواز گندے نالے سے نکلے تھے وہیں ڈوبیں گے، پاکستان میں سکون آیا کہ نہیں؟ وہ کہا جی پاکستان میں سکون آیا کہ نہیں. پاکستان میں سکون کتنا آیا کسی غریب سے جا کے پوچھیں. پاکستان میں کتنا سکون آیا وہ آٹا خریدنے والے سے پوچھیں، وہ چینی خریدنے والے سے پوچھیں، وہ اس مہنگائی کو فیس کرنے والے سے پوچھیں، اور پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ان سے پوچھیں،
معاشی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ پاکستان کے اس وقت حالات کیا ہیں، ان سے پوچھیں. ہاں پاکستان میں تو سکون آیا یا نہیں آیا، آپ کی زندگیوں میں شاید وقتی طور پر سکون ضرور آیا ہے. جو ایک نیند حرام کی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، تو اس وقت آپ جو چڑھائی کر کے یا جس بھی طریقے سے ان کے پارٹی تڑوا کے جو کچھ کر کے کر آ کے جو ہے تھوڑا سا سکون آپ کے چہرے کے اوپر ضرور نظر آیا تھا. تو پاکستان کے اندر جتنا سکون ہے وہ سب کے، اس کی جماعت چھوڑ گئی ہے پاکستان میں سکون، اپنے بھانجے کو حسان نیازی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب یہ تھوڑا سا مریم نواز شریف صاحبہ کو سوچنا چاہیے کہ حسان نیازی صاحب کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ آپ کی پارٹی کی مالا جبتے نہیں تھکتے، کم از کم ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے بیٹے کا نام نہ ہی آج لیا جاتا، تقریر میں تو سوچ لیا جاتا. ختیجہ شاہ کے اوپر ابھی مہر طارق صاحبہ اور بھی بہت لوگ ہیں کہ ان کو شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہے ختیجہ سے، تو ان کا نام بھی آیا، تو کہ اس مریم نے کس پوائنٹ آف ویو سے اس کا نام لیا ہے، یہ قوم چھوڑے گی نہیں اور یہ وہ فلانا فلانا. خیر یہ تھا ٹوٹل آج کی تقریر کا مدعا، اور اس کے اندر کیا کیا پارٹی کتنی چھوڑ کے گئی، نواز شریف کو کون کون چھوڑ کے گیا تھا، اس کے اوپر ہم اسپیشل ویڈیو بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے ثبوت کے ساتھ کہ کون کون چھوڑ کے گیا تھا اور یہ حقیقت کتنے حد تک ٹھیک ہے. اور کس نے کہا تھا نواز شریف، کلثوم نواز شریف صاحبہ کو، کہ ان کو اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دینا چاہیے. آج وہ سب سے لاڈلے بنے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر. کس نے کہا تھا کہ نواز شریف، کلثوم نواز کو اٹھا کے پھینکیں؟ یہ کہا تھا چودھری شجاعت صاحب نے. یہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا، اور اس کی خبر بھی میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے، آپ نے دیکھ لی ہوگی، اور اس کو ہم یہاں پہ بھی چلائیں گے، بتائیں گے بھی آپ کو. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.